بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو میدان کربلا کا ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں۔ یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا آپ کے پاس اور اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اس گھوڑے کی خاصیت کیا تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میدان کربلا میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک ایسا واقعہ آپ کو بتائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا، جسے ایران کے بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ تھا کہ آپ جس گھوڑے پر ایک مرتبہ بھی بیٹھ جاتے وہ گھوڑا پھر اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، یعنی اس گھوڑے کی عمر لمبی ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد میدان کربلا میں چاق و چوبند رہا۔ اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا جب میدان جنگ میں دشمنوں پر حملے کے لیے دوڑتا تھا تو ایسے لگتا تھا یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ یہ اڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گھوڑے سے خاص انسیت تھی۔ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور کچھ صحابہ کرام بھی ادھر موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ اس وقت آپ کی یہ بات ذوالجناح بھی سن رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے ہاں میں جواب دیا، ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر سواری کر سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھوڑے پر سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا اور پھر اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ وفا کی کہ وفا خود ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ ناظرین، ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا تو اس وقت ذوالجناح کو کافی دفعہ موقع ملا پانی پینے کا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا اور یوں پانی نہ پی کر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی وفا کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اسی وجہ سے تو وفا نے بھی ذوالجناح پر ناز کیا اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے گرے تو ذوالجناح آپ کے سامنے اس طرح آ کے کھڑا ہو گیا کہ آنے والا ہر تیر ذوالجناح کو لگتا تھا اور اس نے امام حسین کی حفاظت میں ایسا کردار ادا کیا کہ تیروں کی اس بارش نے ذوالجناح کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی اس نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا ان کی لاشوں کے گرد چکر لگاتا رہا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم باری کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر مارا جس سے ایسی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں خاموشی چھا گئی۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی۔ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے بہترین گھوڑوں میں سے ہے۔ عمر بن سعد کے اس حکم پر جیسے ہی لوگ اس گھوڑے کی طرف بڑھنے لگے
تو اس گھوڑے نے ایسے زور سے زمین پر پاؤں مارا کہ لوگوں کو واپس جانے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر یہ گھوڑا ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم باری کے پاس آ گیا اور اس طرح سے رونے لگا جیسے کوئی کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے امام بہقی سے پوچھا کہ اے وقت کے امام، اس وقت تو آپ کربلا میں موجود تھے جب امام حسین اس گھوڑے سے نیچے اترے۔ اس وقت گھوڑا امام حسین کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو یہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ یہ سن کر امام زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ جب حضرت امام اپنے گھوڑے سے نیچے گرے تو اس وقت یہ گھوڑا حضرت امام حسین کے گرد طواف کرنے لگا تاکہ دشمن کا کوئی بھی تیر آپ کے جسم پر نہ لگے، اور دشمن کی طرف سے آنے والا ہر تیر زلجنا نے اپنے جسم پر کھایا، اور زلجنا کے جسم پر اس وقت اتنے تیر تھے کہ کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ اس وقت زلجنا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لعنت ہو تم لوگوں پر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر رہے ہو۔ اس شخص نے دوبارہ امام بہقی سے پوچھا، کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ امام بہقی دوبارہ زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس وقت وہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ ایک بار دوبارہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا کہ دشمن کا کوئی بھی تیر آپ کو چھو نہیں سکے گا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم جا کر میرے خاندان کو بتاؤ کہ حسین اپنے نانا کے پاس پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر گھوڑا خیموں کی طرف چلا گیا اور خیموں کے باہر جا کر زور زور سے ہنہنانے لگا۔ بیبیوں نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے ہیں۔ وہ سب باہر آئیں تو دیکھا کہ سواری تو موجود تھی لیکن سوار موجود نہیں تھا، اور دیکھا کہ گھوڑا زخموں سے چور ہے۔ یہ دیکھ کر سب بیبیاں زور زور سے رونے لگی۔ اتنے میں بی بی سکینہ اس گھوڑے کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، جب میرے بابا میدان کربلا میں گئے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ شہادت سے پہلے انہوں نے پانی پیا یا پیاسے ہی شہید ہو گئے؟ یہ سن کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا اور یہ منظر دیکھ کر بیبیاں بھی زور زور سے رونے لگی۔ اس کے بعد بی بی سکینہ دوبارہ گھوڑے سے مخاطب ہوئی اور فرمانے لگی، لگتا ہے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ امام بہقی سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اس کے بعد پھر اس گھوڑے کا کیا بنا؟ تو امام فرمانے لگے، چونکہ دشمن اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ گھوڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے تھا، اس لیے اس گھوڑے نے اپنے آپ کو دریائے فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا، اب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ اور یوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد یہ گھوڑا بھی دنیا سے چلا گیا۔